آج حاضر ہیں اور وہی افسوسناک خبر جو کل سے چل رہی ہے، جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ دہشت گردوں نے ابھی 26 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ سرنگ نمبر 8 ٹنل ہے، جو ریلوے کی ٹنل ہے سبی کے پاس، اور کافی لمبی ٹنل ہے، اس کے اندر یہ ٹرین ہے، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنا خوفناک وہاں پہ صورتحال ہوگی۔ کل سے لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، اور کل سے یہ چل رہا ہے، اور رات بھی وہیں پہ گزری جب ہم آرام سے اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے، تو وہاں کتنے خاندان اور ان کے بچے اور ان کی عورتیں اور ان کے بڑے وہ اس مشکل صورتحال کا شکار تھے۔ ایک اتنا بڑا واقعہ جو لیکن دنیا میں میڈیا کی توجہ نہیں حاصل کر سکا، اور پاکستان میں بھی میڈیا کی توجہ نہیں حاصل کر سکا، لیکن ایک بہت بڑی ہائی جیکنگ، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک طیارہ اغوا ہوتا ہے جس میں 150 مسافر ہوتے تو وہ کتنی بڑی خبر ہوتی دنیا کی۔ یہ دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کی خبر کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایک جنگ تو وہ ہے جو سرنگ اس بلوچستان میں اس سرنگ کے ارد گرد لڑی جا رہی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ اتنے لوگ 500 کے قریب مسافر تھے، جس میں سے ابھی تک صرف 190 ان کو بازیاب کروایا جا سکا۔ ابھی اس وقت تک جو لیٹسٹ ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے 190 تک، اور تقریباً 30 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ تو 30 اگر مارے جا چکے ہیں اور 300 سے زیادہ لوگ ابھی بھی یرغمال ہیں، تو آپ سوچیں کتنی بڑی تعداد ہوگی دہشت گردوں کی، اور وہ اتنی بڑی تعداد وہاں تک کیسے پہنچی، اور انہوں نے یہ سارا کام کیا، کسی انٹیلیجنس اس کے نظر میں نہیں آئی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ بڑی اہم سوالات ہیں، اور اس پہ ہمیں ظاہر ہے کسی وقت اس فوری طور پہ اس وقت تو جنگی کیفیت ہے، ہم اس پہ بہت زیادہ غور نہیں کر سکتے، لیکن یہ سوالات ہیں جو آئیں گے اور جن کے جوابات آنے چاہیے۔ میں اس پہ مزید بات کروں گا ابھی اپنے اس پوڈ کاسٹ میں، اور اس میں جو کچھ سوالات ہیں، جو کچھ سوچ ہے، سوچ کے جو زاویہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور یہ مشکل باتیں ہیں جو میں کروں گا، اور سب لوگ یہ باتیں نہیں کرتے، خاص طور پہ کیمرے پہ نہیں کرتے، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مائی ہارٹ از بلیڈنگ ایز ویل۔ اور اگر ہم اس مشکل وقت میں بھی کھڑے ہو کے اپنے حکمرانوں کے سامنے سچ نہیں بول سکتے، تو پھر کس وقت ہم نے مشرقی پاکستان سے پھر کیا سیکھا؟ کہ کیا ہم اس وقت بھی خاموش تھے؟ اس وقت بھی اخبارات یہ لیڈیں لگا رہے تھے کہ ہم 100 سال تک لڑیں گے، اور ڈھاکہ فال ہو گیا، اور لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، اب وہ دوبارہ وہاں سے ایک نیا انقلاب آ گیا، اور وہ پھر تقریباً مشرقی پاکستان بن گیا ہے۔ تو ہمیں یہ جو بلوچستان میں جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو بلوچ ریبل ہیں، جو بلوچ دہشت گرد ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کس طرح کی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں، اور اس سے انہیں کیا حاصل ہوگا۔ وہی جو بنگلہ دیش والوں کو حاصل ہوا کہ 30-35 سال بعد دوبارہ وہ اسی سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں سے وہ چلے تھے۔ تو کیا حاصل ہوا؟ جنگوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ لڑنے مرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اکٹھے رہ کے ایک طے کر کے معاملات اس سے آگے بڑھا جائے تو تمام لوگوں کے لیے یہ خوشحالی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ جو اس وقت جنگی صورتحال ہے، اور وہاں پہ تربیلا ادھر اسلام آباد کے قریب ہے، تربیلا ڈیم، اس کے قریب ایک کینٹونمنٹ ہے، وہاں سے کل تقریباً 100 کمانڈوز اور ان کے آفیسرز وہ یہاں سے ان کو موو کیا گیا ہے، کامرا ایئرپورٹ کے ذریعے وہ بولان گئے ہیں، اور وہاں پہ وہ اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ایک آخری حملہ کیا جائے گا کسی وقت، ہو سکتا ہے آج شام تک یا آج رات تک، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں اور جو سکیچی ہیں، جس کو ہم ڈبل کنفرمیشن اس کی نہیں کر سکتے آزادانہ ذرائع سے، ایک تو وہ انفارمیشن ہے جو BLA دے رہی ہے، اور دوسری وہ انفارمیشن ہے جو سیکیورٹی ذرائع سے آ رہی ہے، جو آپ ٹی وی چینلز پہ اسکرینز پہ چکرز دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو سچ اصل کیا ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی تک جو اس ٹرین میں جو آرمڈ فورسز کے لوگ تھے، فوج کے لوگ تھے، پیراملٹری فورسز کے لوگ تھے، پولیس کے تھے، ویسے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگ تھے، جو اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں سے آ رہے تھے، اپنے اپنے گھروں کو چھٹی پہ آ رہے تھے، یا ان کی کسی کا تبادلہ ہو گیا تھا، کسی کی پوسٹنگ ہو گئی تھی، وہ وہاں پہ جا رہے تھے۔ تو ان میں سے شروع میں تو ان دہشت گردوں نے جب اس پہ قبضہ کیا ٹرین پہ، تو عورتوں اور بچوں کو کچھ کو جانے دیا، لیکن اس کے بعد جو باقی لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنائے رکھا،
خاص طور پہ جو سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، اور وہ ابھی تک یرغمال ہیں. اور وہاں پہ جو ہمیں سیکورٹی ذرائع سے اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کی ڈھال بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور خودکش بمبار ان کے درمیان میں بٹھائے ہوئے ہیں جو فورسز کے لوگ ہیں، تاکہ اگر ان کو ان پہ آپریشن کے ذریعے ان کو رہا کروانے کی کوشش کی جائے تو وہ خودکش بمبار اپنے آپ کو اڑا لے گا، اور جس سے بہت ساری اموات ہو سکتی ہیں. اس لیے اس میں تھوڑا سا یہ چیزیں احتیاط سے چلائی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہاں پہ صورتحال بہت خطرناک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 30 دہشت گرد اگر مارے گئے ہیں اور 9 بوگیوں کی ٹرین تھی، تو آپ سوچیں فی بوگی اگر 10 دہشت گرد بھی ہوں تو 90 دہشت گرد تو یہ بنتے ہیں. اتنی بڑی بوگی میں 10 لوگ تو آپ کے خیال میں ہوں گے جو ایک بوگی کو یرغمال بنا سکتے ہیں. 10 نہیں تو آپ اگر 8 بھی کریں تو 5 بھی کریں تو 45-50 لوگ یہ بنتے ہیں، جس میں سے بتایا یہ جا رہا ہے 30 مار دیے گئے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم یہ 100 کے قریب لوگ ہوں گے دہشت گرد جنہوں نے یہ اندازہ میں بتا رہا ہوں، اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے ابھی تک کہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے، اس میں سے کتنے مارے گئے ہیں، کتنے وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں، اور اس طرح ان میں سے کچھ نکل بھی گئے ہوں.